نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آیہ مقدسہ نمبر 98 سے لے کر 101 تک پڑھا ہے، 101 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیات مقدسات میں زیادہ تر ہدایات کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائے اور اپنی راہ پر اور اپنے محبوب کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ ذوالفقار صاحب آپ کے لیے یہ ہدایات ہے، کیونکہ آپ نے مجھے ہدایت کا کہا ہے نا کہ میں ہدایت تلاش کر لیتا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ہدایت پر ہوں۔ اور جو بے ہدایت ہیں ان کے پڑھنے بولنے سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، بے ہدایت کون ہے۔ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں نحق کی، جو کائنات کو اپنا خدا مانتا ہے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں حق کی، جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ حق یہی ہے کہ ہم اس طرف آئیں جو کائنات کو بنانے والا ہے، جو کائنات کا رب ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اور جو اپنے آپ کو رب کہلائے، خدا کہلائے،
وہ نمرود فرعون تو ہو سکتا ہے، ان کا چیلا تو ہو سکتا ہے، راہ ہدایت کبھی نہیں کسی کو دے سکتا، کبھی نہیں۔ جو دعویٰ کرے کہ یہ رب ہے وہ انتہائی گرا ہوا ذلیل ترین انسان ہے اور ذلت کے گڑھے میں گر گیا۔ یہ اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو خطاب کر کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو، قل کہہ دو اے محبوب، یہ ہوتا ہے حاضر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے۔ قل کہہ دو، حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کن کو؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اہل کتاب کو۔ جہاں کئی لفظ آئے نا یا ایھا الناس، تو اس سے مراد ہوتا ہے ساری دنیا، ساری کائنات کو کہہ دو۔ اور جہاں اہل کتاب آ جائے تو یہ مخصوص ہو گیا، دو گروہ۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ اہل کتاب کون سے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ یہودی اور عیسائی، ان کو اللہ خطاب کر رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ان سے کہو، اہل کتاب سے کہو، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، لم تکفرون بآیات اللہ، لم تکفرون بآیات اللہ۔ اے اہل کتاب، کیوں نافرمانی کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا؟ نشانیاں ہیں نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں دیں۔ اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑیوں کو شفا عطا فرما دینا، بیماروں کو شفا عطا فرما دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، اور غیب کی خبریں بتانا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ رب کہہ رہا ہے ان آیات کو کیوں تم ان آیات کا کفر کرتے ہو؟ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائیں، اور پھر آخری نبی آ گیا، تمہاری کتاب میں ان کا بیان ہے، اس میں تمہاری کتاب میں اس کا بیان ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جب جانتے ہو تو پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ لما تکفرون، کیوں انکار کرتے ہو، کیوں نافرمانی کرتے ہو اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو قرآن ہے، اس کلام کا کیوں انکار کرتے ہو؟ مانو۔ لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اور اللہ خود شاہد ہے، خود شہید ہے، خود گواہ ہے، الا ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے مشاہدے سے تو تم دور جا نہیں سکتے۔ کائنات کا جو پیدا کرنے والا اصل مشاہدہ تو اس کا ہے، کائنات تو خدا ہی نہیں، کائنات تو خدا ہی نہیں۔ ذوالفقار صاحب، کائنات تو خدا نہیں۔ کائنات کو خدا بنا کر پھر خود خدا بن بیٹھنا، یہ راہ ہدایت تو نہیں نا۔
کسی نبی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، نافرمان کافر لوگ جن کے پاس دولت عام تھی، بادشاہوں نے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہلایا، اپنا رب کہلایا، اللہ کہلایا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، دعویٰ کیا، اللہ نے انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ راہ ہدایت نہیں ہے ذوالفقار صاحب، یہ راہ ہدایت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تکبر میں آ کر بندہ کہہ کہ یہ رب ہے، یہ رب تمہارے سامنے گفتگو کر رہا ہے، یہ رب بول رہا ہے، یہ رب بول رہا ہے۔ جب یہ آدمی کہے یہ رب بول رہا ہے، تو کسی وقت کوئی پہنچ گیا تو رب کے سر میں لتر مار دے تو پھر کیا ہوگا؟ رب اتنا مجبور تو نہیں ہوتا کہ اپنے سر میں لتر کھائے، اس لیے تو چھپ چھپ کے ڈر ڈر کی بات کرتا ہے۔ آؤ مقابلے میں، آؤ مقابلے میں۔ اوپر سے جہالت کا جو اپنا اظہار ہے، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ جہالت ہے۔ بڑا اپنے آپ کو اپنی ڈیٹ کہنا، لفظ وَاذْکُرُوا صرف چھوٹا سا لفظ ہے وَاذْکُرُوا، اس کا پتہ نہیں اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے بیان کرنا ہے۔ آز کارو ہوگا نا، آز کارو، تو اس کی طرف مجھے دعوت دے رہا ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں ہدایت کی طرف، تو آ جا۔ یہ ہدایت ہے جو نبی علیہ السلام نے تمام کائنات کو ہدایت عطا فرمائی، میں تجھے اس کی دعوت دیتا ہوں، ادھر آ جا۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کر، اس کو پڑھنے کے بعد پھر بتانا کہ تو ہدایت پر ہے یا میں ہدایت پر ہوں۔ اس قرآن کی تعلیم کو حاصل تو کر، اپنے ذہن سے جو باتیں کرتا ہے وہ نہ کر، تھوڑا سا پہلے مطالعہ کر، اس مطالعہ کی روشنی میں پھر دیکھنا ہدایت کس کے پاس ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ خوب دیکھتا ہے، اس کی مشاہدے میں ہو تم، جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو، تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے اہل کتاب۔ قل، پھر فرمایا رب نے، محبوب کہو، یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب، یہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، احمد عیسیٰ کو نہیں، احمد عیسیٰ کا تو بھی مذہب بھی ڈکلیئر نہیں ہوا، کون سا ہندو ہے، برہمن ہے، کرشنا، ہاں کرشنا ہندوؤں کا خدا کو کہتے ہیں نا کرشنا، تو شاید ان کے لیے کرشنا ہی ہو۔ ذوالفقار، تیرا نام ہی حضرت علی والا ہے یار، ذوالفقار کا معنی کیا؟ حضرت علی کی تلوار دو منہ والی، ذوالفقار، تلوار کا نام ہے، حضرت علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار۔ تجھے شاید اپنے نام کا ہی پتہ نہیں۔ ذوالفقار حیدری بڑا مشہور ہے۔ جو حضرت علی تلوار استعمال کرتے تھے وہ دونوں طرف سے منہ بنے ہوئے تھے، دونوں طرف سے اس کے ساتھ لڑائی فرماتے تھے، لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ یہ حیدری تلوار تھی، اس کا نام تھا ذوالفقار، ذوالفقار حیدری۔ لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی جیسا کوئی شیر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ ذوالفقار، تیرا نام بھی حضرت علی کے نام پر ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے۔ ہدایت لینی ہے تو پھر حضرت علی کی سیرت پڑھ لے یار، ذوالفقار حیدری اس کی سیرت ہی پڑھ لے، حضرت علی کی سیرت ہی پڑھ لے۔ تجھے تو آج کل شاید آج تک اپنے نام کا بھی پتہ نہیں کہ ذوالفقار کس کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کی تلوار کا نام ہے، اور تیرے ماں باپ نے بڑا پیار سے رکھا ہوگا کہ جب یہ جوان ہوگا تو اسے حضرت علی سے پیار ہوگا، محبت ہوگی،
کیونکہ یہ حضرت علی کی تلوار ہے. جس طرح وہ دین اسلام کی خاطر غیر مسلموں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے لڑے، جنگ کی، شاید غیرت آ جائے ہمارے بچے کو بھی، تو یہ بھی جہاد نہیں تو اپنی زبان کی اپنے زبان سے جہاد کرے، زبان سے جہاد کرے، ذوالفقار حیدری بنے، ذوالفقار حیدری بنے. پر آگے لفظ جو شیخ ہے نا، شیخ نے آ کے کم خراب کر دیا نا. شیخ نے توجہ نہ، کوئی حق نہیں نہ دیکھ سکتا. چلو بہرحال کوشش کرو، شاید حق نظر آ جائے، آپ کو حق نظر آ جائے. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دو محبوب اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہو؟ رکاوٹیں ڈالتے ہو، رکاوٹیں نہ ڈالو. لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہو؟ تصدون یہ فعل مضارع کا نامہ صیغہ ہے. تم رکاوٹیں ڈالتے ہو. لما کیوں، پیچھے لفظ ہے لما تصدون، کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہو تم، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ چلو آسان ترجمہ کر دیتے، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے؟ من آمانا تبغونہا عوجا، اس آدمی کو جو تلاش کرے اللہ کے راستے کو. تبغونہا عوجا، جو اس راستے کو تلاش کرے، اس راستے پر آئے، اس کو کیوں تم روکتے ہو راستے سے؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، یا تم اس پر گواہ بھی ہو. شہداء ہو، شہید کی جمع ہے، شہادت کی بھی جمع ہے، شہداء. تم اس بات پر گواہ ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو. چلو آسان سا ترجمہ کر دیں، تم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو راستے سے، اللہ کے راستے سے، ہدایت والے راستے سے روک رہے ہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے روکنا، حج کرتے ہیں، حج سے روکنا، کہ یہ کس کا کام؟ کار شیطان بود، یہ کار شیطان، کار شیطان بود، یہ شیطان کے کام ہیں. راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، راستے میں لوگوں کو بھٹکائے رکھنا، اور راستے سے لوگوں کو ہر طرح کا ایسا کام کرنا جس سے وہ لوگ راستے سے رک جائیں، راستے سے ہٹ جائیں. اور یہ شیطانی کام ہے، یہ کام شیطانی ہے. کسیرا کے شیطان بود پیشوا، کسیرا کے شیطان بود پیشوا، کجا باز گرد براہ خدا. جب لوگ شیطان کو پیشوا کر لیں نا، جب شیطان کو پیشوا بنا لیں، شیطان کو آگے لگا لیں، جس طرح احمد عیسیٰ نے شیطان کو اپنا خدا مان لیا ہے، تو پھر اللہ کی راہ نہیں آ سکتی. کہ کجا باز گردد براہ خدا، دلا عزم اشیاں مکن زینہار، کہ رحمت کند بر تو پروردگار. اے دل والے، اور جب تو عزم کر لے گا کہ میں دن رات کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کی رحمت تجھ پر ہو جائے گی، تو بچ جائے گا گناہوں سے.
اللہ کی رحمت تجھ پر ہوگی. راہ ہدایت وہی دے گا، راہ ہدایت وہی دے گا. مکن نفس امارہ را پیروی کہ ناگا گرفتار دوزخ شوی. کہ اے نفس امارہ، نفس امارہ، اپنے نفس امارہ کی، اپنی خواہش کی پیروی نہ کر، اپنے شیطان کی پیروی نہ کر، احمد عیسیٰ کی پیروی نہ کر کہ نہ کہا گرفتار دوزخ شوی. کیا ہو سکتا ہے اچانک تو دوزخ کے گرفتار ہو جائے، دوزخ میں چلا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو دوزخ میں اچانک گر جائے، تجھے پتہ ہی نہ چلے، پھر تو کہے گی یا اللہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ نہیں چاہتا تھا. اور شیطان لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے روک کر اپنے آپ کو خدا منواتے ہیں. یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ وہ اس آدمی کو جو اللہ کا راستہ تلاش کرتا ہے، حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو، حالانکہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، وہ حالیہ ہے. آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ اساتذہ کے پاس بیٹھے ہو نا، پڑھا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے واو حالیہ میں اور واو اور میں کیا ہوتا فرق ہے، واو عاطفہ میں. یہ حالانکہ تم جانتے ہو، واو حالیہ یا واو وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے اس چیز سے غافل جو تم کرتی ہو، جو تمہارے تو کرتوت ہے نا، اللہ ان سے غافل نہیں ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو اہل کتاب میں کسی ایک فریق کی. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے کسی ایک جماعت کی تم پیروی کرو، ان کا کہنا مانو. یردوکم، وہ تمہیں پھیرنا چاہتی ہیں، ہٹانا چاہتی ہیں کس چیز سے؟ بعد ایمانکم کافرین، وہ تو چاہتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم دوبارہ پھر کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ. یردوکم، مرتد لفظ اسی سے ہے، پھر جانا، اس اپنے پہلے کیٹاگری سے ہٹ جانا. پہلے مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مرزائی بن گئے، پھر پھٹ گئے، پھر پھٹتے پھٹتے آگے جناب کیا کچھ گل کھلائے، پھر نبی بن بیٹھے. یہ ہدایت کا راستہ تلاش کر، یہ ہدایت کا راستہ تلاش کر. نبی کو ہونا ہی نہیں دنیا کائنات میں. اور میں نے نبوت کا جو لفظ خاتم النبیین کا وہ بڑا اجاگر کر کے سب کو بتا دیا. اور میرے اس معنی کو، اس ترجمہ کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا. بڑے بڑے مفتیوں کے پاس میرا یہ ترجمہ چلا گیا ہے، اور الحمدللہ سب نے تسلیم کیا کہ یہ ترجمہ صحیح اور حتمی ترجمہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جو جھوٹا ہوگا لعین مردود ہوگا. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ چاہتے ہیں تمہیں مرتد کرنا جب کہ تم ایمان لا چکے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم پھر کافر بن جاؤ. بعد ایمانکم کافرین، وکیف تکفرون، اور کیوں کفر کرتے ہو تم. اب مسلمانوں کو بھی اور اہل کتاب کو اکٹھا ہی حکم ہو رہا ہے، وکیف تکفرون، کیوں کفر کرتے ہو. وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو تم، حالانکہ تم پر
اللہ کی آیات مقدسات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتوں کی، اللہ کی آیات کی تم پر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ یہ میں اللہ کی آیات ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کا صحیح ترجمہ ہی کر رہا ہوں۔ پھر بھی ذوالفقار آپ کو ہدایت نہ آئے تو پھر اپنا ٹھکانہ خود سوچ لے، وہ کل انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہا ہے ٹھکانہ بھی۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ تتلا جمع نہ جمع نہ کہتا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا۔ تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم تم پر، تم پر۔ واحد جمع مجہول کا، مضارع کا، مجہول کا۔ تتلا واحد مذکر حاضر کا پہلا صیغہ ہے، یعنی گننے سے 7واں صیغہ ہے، فعل مضارع کا 7واں صیغہ، واحد مذکر حاضر کا۔ تتلا علیکم، اور ایک روایت میں یہ بنتا ہے کہ چوتھا صیغہ ہے وہ بھی تتلا ہے، تتلا چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب کا۔ تتلا یعنی تو تتلا وہ بھی ٹھیک ہے، ترجمہ تو ایک ہی بتا، تلاوت کی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیات مقدسات، وفیکم رسول، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تم میں اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ آمد عیسیٰ نے زبردستی کا اپنا نبی کبھی کامیابی بھی ہوا ہے، کبھی نہیں کامیاب۔ جس طرح وہ قادیانی، غلام قادیانی تھوڑا بہت اپنا ایک فرقہ شیطان کی طرح بنا گیا نا، یہ بھی کوئی 150 200 بندہ چھوڑ جائے گا تو ساری عمر لانتے ہی لیتے رہیں گے، ہدایت نہیں آتی۔ ہدایت اللہ اور اللہ کے رسول جو آقا علیہ السلام کا راستہ قرآن مجید میں ہے، موجود ہے، وہی راستہ ہے، اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس کے فائدہ بھی لیتا ہے احمد عیسیٰ، اور اس کا اپنا انکار بھی کرتا ہے۔ میں نہیں مانتا بخاری کو، میں نہیں مانتا اپنا مسلم کو، تو دجال کا جو ذکر کرتا ہے وہ تیرے باپ کی قبر سے نکلا ہے، وہ بخاری مسلم سے تو نکلا ہے، وہ تیرے باپ کی قبر سے تو نہیں نکلا۔ دعوت الارض کا ذکر جو وہ تیرے باپ کی قبر سے تو نہیں نکلا۔ اسی طرح دخان کا ذکر حدیث میں ہے، وہ تیرے باپ کی قبر سے تو نہیں نکلا۔ کھول کے تو نے بیان کر دیا، کھول کے بیان کر دیا۔ کیا کھول کے بیان کیا؟ حدیث پاک سے تو نے لیا، یا تو مواد کوئی اور بیان کرتا نا، وہ ایسی ہوگا تو اس کو کوئی پیشین کوئی ہمیں سچی لگتی۔ وہ تو حدیث پاک آقا علیہ السلام نے بیان کیا، بخاری کو مانتا بھی نہیں۔ لعنت ہے اس جھوٹے پر، سارا بخاری اور مسلم کی حدیثیں سناتا ہے لوگوں کو، قرآن کی آیتیں اللہ کا سناتا ہے، اور اس سے تو اپنے آپ رسول ثابت کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد ہے، آقا علیہ السلام کا چیپٹر ہے، پورا چیپٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہاں سے تو اپنی رسالت کا ایک ثبوت ڈھونڈتا ہے۔ واہ جی واہ، قرآن پاک آقا علیہ السلام کا ہے، اس میں جتنے ثبوت ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے ہیں، اور حدیث پاک نبی علیہ السلام کی ہے، اس میں جتنے بیانات ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے بیانات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے اور ان کے ہی ہیں، دیوسوں کو، لا یاقلوں کو، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، جن کو اوپر دے کہ قرآن ہی پڑھنا نہ آئے، ان کے لیے تو یہ نہیں ہے نا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ تھوڑا سا رہ گیا، ترجمہ کر لوں پوری آیت کا۔ وفیکم رسول، حالانکہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور کون ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے؟ کون ہے؟ اور کون ہے من یعتصم باللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے نا؟ اور کون ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے؟ یعتصم
مضبوطی سے تھامے، باللہ اللہ کی رسی کو، سوری جو نہیں دی، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ کون ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پس ضرور ہدایت دیا گیا ہے وہ، یا جو بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، پس اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، پس وہ ہدایت دیا گیا ہے، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے وہ ہدایت دیا گیا ہے، ہدایت پر ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، سیدھے راستے کی طرف وہ ہدایت پر ہے، جو بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ جو بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، فَقَدْ هُدِيَ یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ، ہدیہ ہدایت دیا گیا ہے وہ، ہدایت دیا گیا ہے وہ، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے کی طرف ہدایت فرمائے، نبی علیہ السلام کا راستہ اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب نے منع فرمایا، اللہ ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما آتاکم رسول فخذوہ جس سے میرا محبوب روکے، جس چیز دے، ما آتاکم رسول فخذوہ میرا محبوب جو چیز دے فخذوہ پس لے لو، ما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے روکے رک جاؤ، بس یہی ہدایت ہے، ما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ذوالفقار آج کا درس بھی قرآن پاک کی پوری یہ جو آج کی درس کی ہدایات ہے وہ آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کا نام ہے ذوالفقار حیدری، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا راستہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا راستہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور ذوالفقار حیدری اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑنے